سورہ توحید کی کچھ فضیلت، کچھ اثرات اور کچھ اس کے فوائد. تو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گھر سے نکلنے سے پہلے 6 اطراف میں سورہ توحید پڑھ کر دم کرے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. اب یہ حفاظت کے لیے بہترین چیز ہے کہ جب گھر سے نکلیں 6 طرف. عام طور پہ 4 طرف کہا جاتا ہے، لیکن طرف در حقیقت 6 ہیں: آگے، پیچھے، سیدھے ہاتھ، الٹا ہاتھ، یعنی دایاں بایاں، اوپر اور نیچے. اب مثال کے طور پہ جب گھر سے نکلے ضروری نہیں ہے کہ پوری سورہ توحید پڑھیں اس کے بعد کر کے پھونکیں. مثال کے طور پہ آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دل ہی دل میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، دل ہی دل سے مراد معذرت زبان چلے نہیں، کم آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہلکی سی ایک پھونک مار دی. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھی تو ایسے پیچھے دیکھ کے یوں کر دیا. تو ایسی بھی کیفیت نہ ہو کہ اپنا مذاق بنے یا اسلام کا مذاق بنے، ورنہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جب گھر سے نکل رہے ہیں اسی وقت رک کر یہ کام کر لیں. اور ایک روایت جو کل ہم نے بیان کی تھی تو اس کو تھوڑی سی ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر رات کو سوتے وقت 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو 5000 ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ روایت میں ہے کہ 50,000 ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک روایت میں نقل ہوا کہ اگر کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو اول تو یہ کہ جب بھی یاد آئے پڑھ لے، اور بہتر تو یہ ہے کہ حتیٰ جو بہت تاکید ہے کہ ایک جب نیا ہر ایک کھانا لیں، ہر ڈش سے لیں تو اس میں ہی بسم اللہ پڑھیں، اور اگر کوئی ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھے تو نور نہ نور. لیکن اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہت آوازیں بلند پڑھیں، دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور چیز اٹھا لی. اب اگر کوئی بھول جائے تو کیا کریں؟ بعد میں سورہ توحید کی تلاوت کرے تو مزید اسے ثواب ملے گا، اور جو برکتیں اس کے ہاتھ سے چلی گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو کھانے سے پہلے اس کو حاصل ہوتی وہ اس کو مل جائیں گی. اسی طرح سے جو شخص بیمار ہو اور اس بیماری کے عالم میں چاہے 1 دفعہ چاہے 2 دفعہ، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ جب اسے موقع ملے سورہ توحید کی تلاوت کرے. ایک تو یہ. اب اگر یہ اسی بیماری میں مر گیا تو وہ عذاب قبر سے اور فشار قبر سے محفوظ رہے گا اگر اسی بیماری میں مر گیا، اور ملائکہ اس کو خود پل صراط سے عبور کرائیں گے. اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت پر عذاب کے بارے میں پریشان رہتے تھے، لیکن جب سورہ توحید نازل ہوئی تو اس کے بعد سے آپ کی پریشانی ختم ہو گئی کہ اب میری امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا. بس جب تک کچھ لوگ سورہ توحید پڑھنے والے ہیں اور الحمدللہ ہیں تو اس وقت تک عذاب سے محفوظ رہیں گے. اگر کوئی جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید، 7 دفعہ سورہ فلق اور 7 دفعہ سورہ ناس پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک وہ محفوظ رہے گا ہر طرح کی مشکلات سے. زاد المتقین میں ایک روایت نقل ہوئی، اور بس حوالہ ہے زاد المتقین کا، اور یہ ہمارے پاس اب رہ گیا کہ معصوم سے نقل ہوئی ہے. تو اس میں حاجت کے لیے کیا ہے کہ 7 دن ہر روز نماز صبح کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سخت مشکل میں گرفتار ہو، کسی خطرناک فرض سے خوف ہو، کسی قسم کی مشکلات ہو، خصوصاً اگر جیل میں ہو، قید ہو، تو 1000 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کریں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا اگر کوئی ہر روز 50 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن ندا آئے گی کہ تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. البتہ اس میں توجہ رہے کہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا ہوگی، اگر قضا عبادتیں ہیں تو ان کو ادا بھی کرنا ہوگا، اور اگر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا بھی کرنا ہوگا اس کے بعد کے مسائل. ہر نماز مستحب 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں ایک سورہ اور ایک سورہ حمد ہے. نوافل میں سورہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی
نماز شب میں خصوصاً اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے کسی بھی 2 رکعت میں 30 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اس کی بہت برکات ہیں، اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ وہ نماز شب کی جو 8 رکعت ہیں یعنی 4 نمازیں، ان کو 2 رکعت کے پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 دفعہ سورہ توحید پڑھ رہا ہے، لیکن 1-2 رکعت نماز کوئی بھی، چاہے وہ پہلی ہو، چاہے دوسری ہو، چاہے تیسری یا چوتھی ہو، اس میں 30 دفعہ پڑھے تو اس کے گناہ بھی سب کے سب معاف ہو جائیں گے اور کافی مشکلات سے اسے نجات حاصل ہوگی اگر وہ اسی نیت سے پڑھے۔ نماز وتر میں بھی یہی ہے کہ سورہ توحید اگر پڑھتا ہے کوئی اور ساتھ میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، تو قیامت کے دن اس کے لیے ندا آئے گی، معذرت اس کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ تمہاری نماز وتر قبول ہے۔ یہ خود ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری نماز قبول ہے۔ اسی طرح سے نیا لباس اگر کوئی پہنتا ہے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور حمد کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، پھر 1 دفعہ سورہ توحید اور پھر سورہ قدر پڑھے 1 دفعہ، اور نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرے مختلف جہت سے کہ تو نے مجھے نوکری کی توفیق دی، تو نے مجھے چلتا پھرتا بنایا، تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے کپڑے خریدنے کی توفیق دی، تیرا حمد ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس عطا کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بہت ہی بلند اور بہت ہی عظیم ہے۔ تو جب تک اس لباس کو وہ پہنے گا تو گناہوں سے محفوظ رہے گا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس لباس میں ایک ایسی برکت ہو جائے گی کہ اس کے بعد وہ اس میں ایک طاقت آ جائے گی، صلاحیت آ جائے گی کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے، اور اس کے ہر دھاگے کے برابر خداوند تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو خلق کرے گا۔ اس لباس کے ہر دھاگے کے حساب سے خداوند تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو خلق کرے گا۔ وہ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں گے، اس کی پاکیزگی کو بیان کریں گے اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اسی طرح سے ایک مشہور و معروف عالم دین کہ جن کی مشہور کتاب ہے صحیفہ سجادیہ کی شرح، سید علی خان، یہ ایران کے تھے اور ان کا بچپن جو ہے وہ حیدرآباد دکن میں گزرا تھا اور پھر دوبارہ واپس ایران آ گئے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں، اب ان کی کتاب میں ہے یہ، لیکن اب یہ کسی نہ کسی معصوم سے نقل ہوا ہے، لیکن یہ بغیر نام کے ہے کہ کس معصوم سے نقل ہوا ہے، کہ حاجات کے لیے جو ہے 71 دفعہ سورہ حمد کی سورہ توحید کی تلاوت کی جائے اور دوران گفتگو اور دوران اس عمل کے کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ بس یہ تھے کچھ مختصر سے فوائد۔ اب اس کے علاوہ جب بھی چاہیں آپ منت بھی مان سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر میری مشکل حل ہو گئی تو میں 10 دفعہ یا 100 دفعہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کروں گا۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر میری مشکل ہو گئی تو میں ان سوروں کی تلاوت کر کر انبیاء کو ہدیہ کروں گا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سوروں کی تلاوت کر کے میں کسی مومن کو بخشوں گا۔ بس کیونکہ اس کی تلاوت کا ثواب ہے اور قرآن کی ہر آیت کی تلاوت کا ثواب ہے، تو کسی بھی اعتبار سے آپ منت مان سکتے ہیں، کیونکہ منت میں اور نظر میں شرط یہ ہے کہ جس کام کی آپ مانیں، یعنی کہ میں یہ کام کروں گا، اس میں ایک اچھائی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو 100 دفعہ سورہ توحید پڑھوں گا۔ اسی طرح سے بہت تاکید ہے دعا سے پہلے 100 آیات کا پڑھنا۔ تو بس اگر کوئی دعا سے پہلے 100 آیات پڑھ لے، کوئی بھی سورہ پڑھ لے، چاہے 5-6 سورے پڑھ لے یا 5-6 سوروں میں سے کسی ایک کو بھی ریپیٹ کر لے، اگر یہ آیات 100 ہو جاتی ہیں یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو بہت ہی بہترین ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب آج سے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں سورہ حمد کی اور سورہ توحید کی کچھ مختصر سی تفسیر، اور اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ قرآن مجید، فرقان حمید
کلام اللہ المجید کہاں، ہم کہاں اور تفسیر کہاں. بس یہ مختصر سی گفتگو ہے قرآن مجید کے بارے میں. وإلا اس کو تفسیر کہہ دیا جائے تو کہہ دیا جائے سبجیکٹ کے حساب سے، وإلا صحیح تفسیر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور جو ہمارے بعض بڑے بڑے علماء مراجع بزرگان ہیں باقی ان کا حق ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ یہ آیت، یہ سورہ نازل کہاں ہوا؟ تو یہ سورہ نازل ہوا، زیادہ مشہور قول ہے مکے میں، اور بعض جگہ یہ ہے کہ مدینہ میں ہوا. اس سورہ کے بارے میں ایک روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی، ان لکل شیء نسبۃ، ہر شے کا ایک نسب ہوتا ہے. مثلا انسانوں کا نسب کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں کے ہیں، ماں کون ہے، باپ کون ہے، کیا ان کی خصوصیات ہیں. چیزوں کا نسب کیا ہے، کس نے بنائی، کیا اس کی کوالٹیز ہیں. تو قرآن کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نسب کیا ہے، وَنَسَبَتُ الرَّبِّ سورۃ الاخلاص، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نسب ہے وہ کیا ہے، سورہ اخلاص ہے. یہ بعض جگہ کتب تفاسیر میں دونوں شیعہ اور سنی میں نقل ہوا ہے یہ جملہ. اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ یہودی اور بعض جگہ بیان ہوا کہ عیسائی. یہ جو شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ مکی آیت ہے، اور اگر یہودیوں اور عیسائیوں نے سوال کیا تو ممکن ہے کہ یہ مدنی ہو. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مکہ مدینہ قریب تھے، مدینہ میں عیسائی بھی آتے تھے، تو یہ ان لوگوں نے بھی سوال کیا ہو، کیونکہ یہودی تحقیق کر رہے تھے کہ آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے. تو جب انہیں یہ علم تھا کہ وہ اسی علاقے میں متولد ہوں گے اور یہیں سے اعلان نبوت فرمائیں گے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں بھی گئے ہوں گے مکے میں، اور وہاں پر بھی پوچھا ہوگا کہ پوچھا جائے کہ یہ جو دین لائے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ کیا نظریہ رکھتے ہیں. تو یہ روایات تینوں طریقے سے آئی ہیں کہ یہودیوں نے پوچھا، عیسائیوں نے پوچھا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ مشرکین نے پوچھا. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ جب ایک نئی تحریک چلتی ہے، ایک نیا نظریہ ہوتا ہے، اور جب ایک نیا ایک شور اور ایک ولولہ سا ہوتا ہے تو مختلف افراد پوچھتے ہیں. تو ممکن ہے تینوں نے پوچھا ہو الگ الگ، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، اور مشرکین مکہ نے بھی. اور آپ نے اس کے جواب میں جو چیز پیش کی وہ سورہ توحید پیش کی. انہوں نے کہا اللہ کا آپ کے نسب کیا ہے، اللہ کے بارے میں آپ بتائیں، اس کا انٹروڈکشن بتائیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی تو آپ نے سورہ کی تلاوت فرما کر ان لوگوں کو اللہ کی معرفت کرائی. اب ایک گفتگو جو عام طور پہ کی جاتی ہے اور اس میں ذرا سی لگتا ہے کہ بعض دفعہ جب تفسیر بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو تھوڑی سی شدت ہو جاتی ہے، اور وہ ہے شدت کس کے بارے میں؟ احد کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد ہے، واحد نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے وہ احد بھی ہے اور واحد بھی ہے. ہاں احد جب کہا جاتا ہے تو اور زیادہ صفت بیان ہوتی ہے. اب واحد کے بارے میں توجہ رہے کہ واحد کے کچھ خاص مفاہیم ہیں کہ جن میں سے کچھ اللہ کے لیے صحیح نہیں ہیں لیکن کچھ صحیح ہیں. تو بس یہ کہنا کہ اللہ احد ہے واحد نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. احد بھی ہے، واحد بھی ہے، لیکن واحد کے کچھ معنی صحیح نہیں ہیں اور کچھ معنی صحیح ہیں. لہذا جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. یہ پہلی آیت ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور بسم اللہ کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. بس اس سورے میں جو پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد وہ شروع ہو رہی ہے کس سے؟ قل سے. اور قل کے بارے میں توجہ دلا چکے. قرآن مجید میں 5 سورے ایسے ہیں جو قل سے شروع ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سورہ جن ہے، لیکن جو زیادہ مشہور ہو گئے ہیں وہ 4 سورے ہو گئے ہیں، یعنی سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے. لیکن سورہ جن بھی جو ہے وہ قل سے شروع ہوتا ہے، لیکن آیات تو بہت ساری ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں. بس بسم اللہ کے بعد جو قرآن مجید کی جو سورہ توحید کی ابتدا ہے وہ ہے لفظ قل سے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم آ رہا ہے، جیسے کہ پہلے حکم آیا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح سے قل اعوذ برب الناس.
یہاں پر یہ ہے کہ اب ان کو یہ پیغام دے دو، قل هو اللہ احد۔ تو قل کے بعد جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے ہوا۔ اب اس ہوا کے بارے میں ڈسکشن ہے کہ یہ خود ہوا کیا ہے۔ یہ ہوا اس کے معنی میں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، یا یہ کہ یہ ہوا جو ہے ضمیر شان یا ضمیر قصہ، اب تھوڑا سا یہ بعض الفاظ ایسے آئیں گے ممکن ہے، لیکن تدریجاً یہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ ہر علم میں جب ڈسکشن کیا جاتا ہے تو کچھ نئے ورڈ آتے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے بھاگا جائے تو کبھی بھی نارمل نہیں ہوں گے وہ۔ تو کچھ مفسرین کا اس میں نظریہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے اس کے معنی میں نہیں ہے کہ کہہ دو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی احد ہے، نہ، اس کے معنی میں نہیں ہے یہ، یا وہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ضمیر شان یا قصہ ہے کہ کہہ دو کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ احد ہے، یا شان یہ ہے کہ اللہ احد ہے۔ اب اس کے ترجمے جب کیے جاتے ہیں بعض دفعہ اردو میں فٹ نہیں بیٹھتے، لیکن عربی گرامر کے حساب سے یہی کہا جاتا ہے، یا قصہ یہ ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ احد ہے۔ تو ہوا کو بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر سے مراد اس کے معنی میں ہے، وہ کے معنی میں، اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ ہے شان یا قصے کے معنی میں، لیکن زیادہ مشہور جو ہے اس میں وہ یہی ہے، ہوا جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہے، اور اس ہوا کا بھی جو ہے عام طور پر جب اعمال میں ذکر ہوتا ہے تو خود اس ہوا کی بھی بہت زیادہ حیثیت ہے، اور اسماء اعظم میں سے ایک جو علامت ہے کہ بعض وہ آیات کے جو ہوا سے شروع ہوتی ہیں یا جس میں السلام علیکم ہوا آتا ہو، جیسے کہ اللہ لا الہ الا ہو، تو قل ہوا اللہ تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سب سے اہم ہے، السلام علیکم، کہ جس میں تمام صفات بھی شامل ہیں۔ ہم قائل ہیں شیعہ کہ اللہ کی ذات اور صفات ایک ہے، اللہ میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اہل سنت کا یہ بحث ہے کہ اللہ کی ذات الگ ہے، صفات الگ ہیں۔ جیسے کہ ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا تھے؟ چھوٹے تھے، اب ہماری صفت کیا ہے کہ بڑے ہیں، یہ بعد میں آئی ہے۔ پیدا ہوئے تھے ہم جاہل تھے، اب صفت کیا ہے؟ کچھ جانتے ہیں۔ پیدا ہوئے تھے نہیں بولتے تھے، اب صفت کیا ہے؟ بولتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور وہ احد ہے۔ اور یہ واضح فرق ہے شیعہ اور سنی نظریات میں کہ ہم کہتے ہیں وہ ذات اور صفات میں بھی احد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے ذات الگ ہے اور صفات الگ ہے، نہ خارجی اعتبار سے یعنی باہر، اور نہ حتیٰ ذہنی اعتبار سے۔ ہم قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جز نہ باہر ہو سکتے ہیں کہ پہلے وہ الگ تھا بعد میں ایسا ہو گیا، نہ حتیٰ ذہنی اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔ اتنی زبردست قسم کی شدت کے ساتھ وحدانیت کی تعلیم ہے مذہب حق اہل بیت علیہم الصلاۃ میں۔ اب احد کے کیا معنی ہیں اور واحد کے کیا معنی ہیں، اور جیسا ہم نے توجہ دلائی بعض دفعہ لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں احد کے معنی میں کہ اللہ احد ہے واحد نہیں ہے، نہیں، اللہ احد بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ احد کے معنی ہیں در حقیقت یکتا کے، یعنی کسی چیز سے مل کے نہیں بنائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہے تو ایک لیکن ملا ہوا ہے دو تین چیزوں سے، ذات سے یا صفات سے، ہم اس کے بھی قائل نہیں، نہ منطقی اعتبار سے ذہن میں اور نہ خارجی اعتبار سے باہر کی دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی احد ہے، لیکن اہل سنت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ذات اور صفات کو وہ ملا کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں، احد نہیں رہتا پھر وہ، یہ ایک واضح فرق ہے۔ البتہ وہ مشرک نہیں ہے اس اعتبار سے، لیکن علمی اعتبار سے یہ ایک مسئلہ ہے، اور ائمہ علیہم السلام نے اس میں بہت زیادہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی ذات اور صفت جو ہے وہ ایک ہے، عین ذات ہیں اس کی، صفات الگ نہیں ہیں۔ تو صفات پر بھی ڈسکشن کریں گے، تو وہ احد ہے، جیسا کہ عیسائیوں میں ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن کتنی چیزوں سے مل کے بنائیں؟ ٹرینٹی، باپ، بیٹا اور روح القدس، لیکن کہتے ہیں ہے وہ ایک۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے سارے عیسائی نہیں کہتے ایسا، بعض فرقے ایسے ہیں جو ٹرینٹی کے خلاف ہیں، جیسے کہ جہوہ وٹنس، وہ لوگ ٹرینٹی کے خلاف ہیں بالکل، لیکن اکثر جو عیسائی ہیں خصوصاً رومن کیتھولک بھی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور رشیا میں اور مصر میں اور
باقی جتنی کنٹریز ہیں وہاں پر جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں ان میں بھی ٹرینٹی ہے، لیکن ایک قلیل لوگ ہیں کہ جو ٹرینٹی کو نہیں مانتے، جیسے کہ یہوہ وٹنس۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا، ایک تو ہے لیکن یکتا ہے۔ اور یہاں پر جب کہا جاتا ہے یکتا، تو احد میں زیادہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک بھی ہے اور یکتا بھی ہے، جبکہ یہ ممکن ہے کہ یہ ایک ہو لیکن یکتا نہ ہو۔ بس واحد بھی ہے اللہ، لیکن واحد سے زیادہ جو معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ احد میں ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اللہ عالم بھی ہے، لیکن جو زیادہ معرفت ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے؟ لفظ اللہ سے ہوتی ہے۔ تو صفات الگ ہیں، ذات الگ ہیں، ہر ذات اور ہر صفت جو ہے ایک خاص زاویے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ اب قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لفظ واحد بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعنی حضرت یعقوب کون؟ کہ جن کا لقب تھا اسرائیل، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے نصیحت کی۔ کن کو نصیحت کی؟ بنی اسرائیل کو۔ بعد میں انہی کی جو نسل ہے وہ کہلائی بنی اسرائیل۔ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ حضرت یعقوب نے سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے جواب دیا کہ آپ کے بعد ہم عبادت کریں گے کس کی؟ قالوا نعبد الہک، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے اللہ کی، کہ جو انہوں نے جس اللہ کا انٹروڈکشن کرایا ہم اس کی عبادت کریں گے۔ کون سے آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یہ۔ کون؟ حضرت یعقوب۔ اب وہ کون سا اللہ ہے کہ جس کی معرفی کرائی ہے؟ الہًا واحدہ، یہاں پہ واحد آیا ہے۔ لہٰذا بعض دفعہ جب سورہ توحید کی بحث ہو رہی ہوتی ہے تو لفظ واحد پر اتنا زیادہ انفسائز کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لفظ احد پر کہ واحد شاید غلط ہے۔ ہاں، بعض معنی اس کے غلط ہیں جو ہم بیان کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں قل هو اللہ احد بھی آیا ہے، اور ساتھ میں کیا آیا ہے؟ الہًا واحدہ، سورہ بقرہ میں کس میں؟ آیت نمبر 133۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں آیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ ہم عبادت کریں کس کی؟ الہًا واحدہ کی، جو اللہ ہے جو واحد ہے۔ اب کون سا معنی جو ہے اس میں شک نہیں کہ زیادہ بہتر جو مفہوم ہے وہ احد میں ہے، لیکن کون سا معنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ وہ کب؟ کہ یہ امام حسن علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، امام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، تو آپ نے بتایا کہ وہ احد بھی ہے واحد بھی ہے، لیکن واحد کے وہ معنی کہ اب ہم اس کو روایت نہیں بیان کر رہے بلکہ مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ کہا جائے کہ ایک آیا، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اور بھی ہیں، دو چار تو اور ہیں۔ اب جب کہا جائے کہ اللہ ایک ہے تو یہ والا ایک ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا مطلب ہے تصور ہو سکتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ نہ خارجی ادبار سے، یعنی نہ باہر کوئی اللہ کے علاوہ ہے، نہ حتیٰ ذہن میں تصور ہو سکتا ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہ ہو اور کوئی حد و حدود نہ ہو، اس کے بعد دوسرے کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، نہ باہر اور نہ حتیٰ ذہن میں۔ بس اگر کوئی ایک مانتا ہے عددی اعتبار سے کہ اس کے مقابلے میں تصور یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو وہ معنی غلط ہے۔ لیکن ایک اگر مانے احد کے ساتھ کہ وہی ہے، تنہا ہے اور کسی چیز سے مل کے نہیں بنائے، تو پھر یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ بس وہ احد بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے نوع کے اعتبار سے کہ اللہ جو ہے، یعنی بہت سارے اللہ ہیں معاذ اللہ، ان میں سے یہ ایک ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک ہے، احد ہے، اور کیا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر واحد کے معنی بھی اچھے ہیں اور بالکل کلیئر ہیں، احد کے بھی کلیئر ہیں، لیکن احد میں زیادہ جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے استحکام پایا جاتا ہے اور وحدانیت کا زیادہ جلوہ نظر آتا ہے۔
پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واحد کے معنی لیے جائیں کہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت صحیح نہیں ہے، تو واحد بھی صحیح ہے. بس واحد بھی کہہ سکتے ہیں اور احد بھی کہہ سکتے ہیں. ایک واقعہ نقل ہوا ہے جو مختلف تفاسیر میں کہ جنگ بدر سے پہلے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت خضر کو خواب میں دیکھا، اور حضرت خضر سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی اسم اعظم بتائیں. تو حضرت خضر نے بتایا قل هو اللہ، معذرت، تو انہوں نے اسم بتایا. وہ کیا بتایا؟ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، اے وہ کہ جس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جب خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا امیر المومنین نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہی اسم اعظم ہے. تو ہوا کے بارے میں ذہن میں رہے کہ عام طور پر جب اسم اعظم کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ آیت کہ جس میں کیا ہو، لفظ ہوا ہو، تو کہا جاتا ہے آیت الکرسی بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا ہو. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اگلی آیت ہے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی وہی اللہ کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں تمام صفات کے ساتھ. کیونکہ جب کہا جاتا ہے خالق تو صرف خلقت کا ذکر ہو رہا ہے، جب کہا جاتا ہے اللہ تو تمام صفات کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ صمد. اب صمد کے معنی جو روایتوں میں نقل ہوئے ایک وسیع مفہوم ہے کہ جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمام مخلوقات کا دار و مدار اس پر ہے. یعنی وہ بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات کی بقا کا دار و مدار خود اس پر ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اور روایتوں میں نقل ہوئے اس سلسلے میں امام حسن علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، اور مختلف روایات. تو ان کا جو ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہر روایت کو تفصیل سے پڑھیں گے تو یہ پھر بہت ہی لمبی تفسیر کا سلسلہ چل جائے گا، کہ جس کا کوئی شریک نہ ہو، یہ ہم نے بیان کیا. یہ حفاظت کرے، جس کی چاہے حفاظت کرے، اور جس کی حفاظت کرے کوئی اس کو اس کی حفاظت سے روک نہیں سکتا، یعنی مجبور نہیں ہے جو یہ کرنا چاہے. اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، دکھائی نہ دیتا ہو. ایک علامت صمد کی ہے ازلی اور ابدی ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا. کھاتا پیتا نہ ہو، کبھی سوتا نہ ہو، قائم بے نفس ہو اور بے نیاز ہو، خود بخود ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. جیسے ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں. ہمارا سایہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جسم کا محتاج ہے. ہمارا جسم نہ ہو تو سایہ نہیں ہے. خود ہمارا سایہ جو ہے لائٹ کا محتاج ہے. تو ہم سب کا دار و مدار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، لیکن اللہ کا دار و مدار کسی پہ نہیں ہے. اور کوئی اس میں تغیر نہ ہو کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، اس قسم کا نہ ہو. جو ارادہ کرے وہ کرے، اور وہ کہے کن فیکن تو ہو جائے. اس کی مصلحت ہو تو وہ رک جائے، لیکن کوئی اس کو روک نہ سکتا ہو. اور ایک روایت نقل ہوئی امام حسن علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد کی جو تفسیر ہے وہ اگلی آیت میں ہے. وہ کہاں پر ہے؟ اللہ الصمد، وہ تفسیر کیا ہے؟ لم یلد، کہ اس نے کسی کو نہیں جنا ہے. اس نے خلق کیا ہے لیکن وہ کسی کا باپ نہیں ہے. اب اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مؤنث مذکر کا موضوع نہیں، یہاں وہ کسی کی ماں بھی نہیں ہے. اس نے کسی کو خود نہیں پیدا کیا، اس نے خلق کیا ہے لوگوں کو. لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا مد مقابل نہیں ہے، کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے. اللہ اور رحمان اور رحیم، اللہ بھی رحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ رحیم کا استعمال ہوا، لیکن یہ رحمانیت، یہ رحیمیت میں ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہم بھی علم رکھتے ہیں، جس چیز کو بھی ہم جانتے ہیں، حتیٰ 5 انگلیاں ہماری ہیں، ہم عالم ہیں اس کے. بس ہر آدمی کو کہا جائے گا یہ عالم ہے، اللہ بھی عالم ہے. لیکن کوئی بھی، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علم میں
مستقل نہیں ہیں، ان کے علم کا دار و مدار ہے اللہ پہ، وہ اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انہیں جو بھی کچھ پتہ چلے گا اللہ کے اذن سے پتہ چلے گا، لیکن اللہ کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی جیسا ہے ہی نہیں، نہ ذات میں نہ